بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے خوف سے اس قدر گھبراتے ہیں، اس کے خوف سے کہ اگر ان کو دنیا میں کوئی عہدہ بھی مل جائے تو وہ اپنے اس کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو آج ہمارا یہ جو پرفتن دور ہے، چھوٹا سا بھی عہدہ مل جائے تو ہم اس کو اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی کاروبار کے لیے بہت خوب طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سلطنت اسلامی کے مختلف شہروں کا دورہ کرنے تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے انتظامات کو دیکھیں اور ان میں بہتری لائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام فرمایا اور حکم دیا کہ اس شہر میں جتنے بھی فقراء اور مساکین ہیں ان کے ناموں کی فہرست بنا کر مجھے دکھاؤ۔ جب فقراء و مساکین کے ناموں کی فہرست آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس میں حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود تھا، جو کہ حمص کے گورنر تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی، وہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس شہر کے گورنر اور ہمارے امیر ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا اور پوچھا، کیا واقعی تمہارے امیر کی یہ حالت ہے؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، تمہارے امیر کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ فقیر اور مسکین ہو گئے، ان کو جو وظیفہ ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، انہیں جتنا بھی وظیفہ ملتا ہے، جب کبھی انہیں کہیں سے رقم ملتی ہے تو وہ اپنا سارا مال فقراء، مساکین اور مسلمانوں کی حاجتوں میں خرچ کر دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار منگوائے اور قاصد سے فرمایا، یہ سارے دینار سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا یہ دینار امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ اپنی حاجتیں پوری کر سکیں، انہیں اپنی ضروریات میں استعمال کرنا۔ قاصد نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام گورنر کو پہنچا دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تھیلیاں دیکھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، میرے سرتاج کیا ہو گیا؟ کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا؟ کسی نے امیر المومنین کو دھوکے سے شہید تو نہیں کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی بڑی مصیبت آ پہنچی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آخر ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس دنیا کی حقیر دولت آ گئی ہے، میں ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، میرے سرتاج، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس رقم کو جہاں مناسب سمجھے خرچ کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی؟ کیا تمہارے پاس تھوڑا بہت کھانا موجود ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ اور گھر میں موجود پھٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ گھر میں موجود پرانے کپڑوں کے ٹکڑے لے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دینار نکالے اور کپڑوں میں باندھ کر رکھنے لگے۔ جب سب دینار ختم ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ یہ تمام کے تمام دینار ان مجاہدین میں تقسیم کرو جو کفار سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، دین کی سر بلندی کے لیے اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر راہ خدا عز و جل میں اپنی جانوں کی بازی لگا رکھی ہے۔ جاؤ، یہ سارے دینار اسلام کے ان شیروں کی خدمت میں پیش کر دو، ہم سے زیادہ اس کی ضرورت مند وہ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نامے پر دستخط کیے اور سارا مال مجاہدین اسلام کے لیے بھیج دیا۔
یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، میرے سرتاج، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اگر ان دیناروں میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیتے تو ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لیتے اور ہمیں کچھ آسانی ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے محبوب آقا احمد مصطفیٰ سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین میں زہر کر دی جائے تو وہ زمین کو مشک کی خوشبو سے بھر دے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ان حوروں کی اتنی خوبصورتی اور پاکیزگی کے باوجود میں تجھے جنت میں ان پر ترجیح دوں گا اور تجھے اختیار کروں گا۔ اپنے عظیم شوہر کی یہ بات سن کر سعادت مند اور فرما بردار زوجہ محترمہ خاموش ہو گئی اور کسی قسم کی شکایت نہ کی، اور دنیا کی تمام نعمتوں پر آخرت کی نعمتوں اور دنیاوی خوشیوں پر اخروی خوشیوں کو ترجیح دی، اور اپنے سرتاج کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے وہ سارے کے سارے دینار ان مجاہدین کے گھروں کی طرف روانہ کر دیے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے حضرت سیدنا سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حمص کے گورنر ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، جن کے حالات کو سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے تھے۔ تو ہم آج کس حالات میں کھڑے ہیں؟ ہم رزق حلال تو چھوڑ کر حرام کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہیں۔ ہم یتیموں کا حق نہیں چھوڑتے، بیوہ عورتوں کا حق نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی شان و شوکت کی خاطر قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھوٹی شان و شوکت سے بچائے، ایسی ترقی سے بچائے جس میں یتیموں، بیوہ اور بے سہاروں کا حق تلف کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیشہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔